ہم سب کے سب لوگ اپنے کام کو انجوائے کرنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ جو اپنے کام کو انجوائے کرتا ہے، میرا ماننا ہے پیشن. There is a famous book starting with why. سیمک سینک کی کتاب ہے اسٹارٹنگ ود وائی. دی سیکنڈ بک از فائنڈ یور وائی. آئی ریکمینڈ یو پلیز یہ دو کتابیں ضرور پڑھیے، فائنڈ یور وائی اینڈ اسٹارٹنگ ود وائی. سیمک سینک کی بڑی لیٹسٹ بک ہے، 2-3 سال پہلے آئی. یہ کتاب جو سی ہے، نہ پڑھ سکیں تو اس کی کم از کم پریسی آڈیو یا ٹیڈ ٹاک یوٹیوب پہ ضرور سن لیں، اسٹارٹنگ ود وائی. اس پوری کتاب کا فلسفہ یہ ہے سیمک سینک کہ دنیا میں جاب کے شروع میں جو موٹیویشن ہوتی ہے وہ کم اس لیے ہوتی ہے کہ جاب کے پیچھے جو ریزن ہے وائی وہ مضبوط نہیں ہوتا، اس میں ڈرائیونگ فورس نہیں ہوتی. اور وہ ڈرائیونگ فورس سیمک سینک کا کہنا ہے کسی بھی وائی میں 3 چیزیں ہوں تو موٹیویشن برقرار رہتی ہے یا بڑھتی رہتی ہے، نہیں تو کم ہو جاتی ہے. دی نمبر 1 تھنگ از آپ کے وائی میں ایموشنز ہونے چاہیے. اپنے جاب سے ایموشنلی اٹیچ ہوں. ریشنلی اٹیچ ہوں گے تو اف آئی سے، میں اکثر یہ ایکٹیویٹی کرواتا ہوں 10 reasons of your job why you are here. people say سر تنخواہ اچھی ہے سر کامسٹ میں، مثال ہے. میں کہتا ہوں یار کتنی تنخواہ ہے؟ سر 2,25,000 دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں. میں کہتا ہوں یار 2,25,000 تو کوئی تنخواہ ہی نہیں ہوتی. ایک اینکر 40 لاکھ روپے لیتا ہے، ادھر چلے جاؤ. اچھا وہ صلاحیت نہیں ہے سر میرے میں. یعنی تنخواہ تو کوئی موٹیویشن نہیں ہے. یعنی کہ اگر صرف مٹیریلسٹک ریشنل پیسہ ہی موٹیویشن ہے، وہ کبھی موٹیویشن نہیں ہوگا، کم ہو جائے گا. ہمیشہ ایموشنل ایلیمنٹ موٹیویٹ کرتا ہے. ایک بڑی شاندار کتاب ہے اس کی، ڈیل کارنگی کی، ونس فرینڈز سم تھنگ کوئی. اس میں وہ جملہ لکھتا ہے کہ دنیا کا کوئی بندہ انسان سے ڈیل کرتے ہوئے اگر اسے ریشنل مخلوق سمجھتا ہے وہ بیوقوف ہے. اسے یاد رکھنا چاہیے یہ ایموشنل مخلوق ہے، یہ جذباتی مخلوق ہے، یہ جذبات کے ساتھ کھیلتی ہے، جذبات انسان کے ساتھ کھیلتے ہیں. سو پہلا وائی اپنی ریزن آف ٹیچنگ کو آپ ایموشنل بنائیں. دی سیکنڈ وائی وہ کہتا ہے جی آپ کا وائی اسپرچل ہونا چاہیے، اس میں مورل ایلیمنٹ ہونا چاہیے. یہ نیشن بلڈنگ ایک ورڈ ہے نا جی، ہم کاغذی طور پہ کہہ رہے تھے نیشن بلڈنگ، پیغمبرانہ پیشن اسپرچل وائی ہے. میں اس سے چینج کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کی زندگی میں رول پلے کرنا چاہتا ہوں، یہ اسپرچل وائی. اینڈ دی تھرڈ وائی سیمک سینک کہتا ہے آپ کے وائی میں اگر ویژن نہیں ہے تو آپ کی موٹیویشن نیچے چلے گی. بقول واصف علی واصف کے بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑے میں نہیں پڑتے. جس نے چھوٹے جھگڑے میں پڑھنا ہوتا ہے، جو اپنی پوری پی ایچ ڈی کے ساتھ، عالم فاضل ہونے کے ساتھ ایک چھوٹے سے بچے بی ایس کے ساتھ پھڈا لگائی رکھتا ہے نا، اس سے زیادہ معافی کے ساتھ گھٹیا بندہ کوئی نہیں. کہ اتنا پڑھ لکھ کے بھی اس کا مورل بلڈ نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے؟ وہ سر بندہ مقابلہ تو مقابلے پہ لگاتا ہے نا، ٹھیک ہے کہ نہیں. علم کا زوم کیسا؟ علم تو ہمبل کرتا ہے، ڈگری تو ہمبل کرتی ہے، ڈگری تو کریکٹر دیتی ہے. سو پرابلم یہ ہے سر، آج میں اپنی سوسائٹی کے ٹیچرز کو، اپنے پروفیشن کے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو دل دکھتا ہے. دل کیا دکھتا ہے سر؟ گرو کر رہے ہیں، دل چڑی جتنے، چوچے جتنے. آئی اسٹارٹ ٹیچنگ، جب میں نے یونیورسٹی پڑھایا تو مجھے یاد ہے میری تنخواہ تھی 47,600 روپے. وزٹنگ پہ میری سیلری منتھ کی یہ بن جاتی تھی. پہلے دن وہی بچوں کا رویہ ہوتا ہے جو سب بچوں کا رویہ ہوتا ہے. 3rd یا 4th ڈے پہ میرے بچوں کو پتہ لگ جاتا تھا کہ یار یہ بندے کی ڈرائیونگ فورس 46,700 روپے نہیں ہے. یہ میں انہیں کہہ دیتا تھا، ثابت کر دیتا تھا کہ یار یہ جو میری تنخواہ مجھے پہلی کو ملنی ہے نا، میں تم پہ خرچنے کو تیار ہوں. نو کیئر، یہ مجھے موٹیویٹ نہیں کر رہی، یہ میرا جنون ہے تو میں آ رہا ہوں، نہیں تو مجھے کوئی پرواہ پرور نہیں ہے. سر ایک بات یاد رکھیے، بچہ کامیاب ٹیچر سے متاثر ہوتا ہے، ناکام ٹیچر سے کبھی متاثر نہیں ہوتا. پھر ناکام ٹیچر کو تڑی لگانی پڑتی ہے، میں وائوے میں نمبر کاٹ لوں گا. یہ اس کو کہنا پڑتا ہے جس کو کام نہیں آتا. سر جب آپ کو کام آتا ہے تو آپ اپنے کانٹینٹ سے، اپنی ریسرچ سے، اپنی محنت سے متاثر کرتے ہیں، اور اگر وہ کم بھی ہوتی ہے تو آپ اپنے رویے سے متاثر کرتے ہیں. حضور والا ہمارے پاس کیونکہ ٹیچنگ کا ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا، ڈگری ہوتی ہے، پی ایچ ڈی ہوتی ہے، وہ رویہ نہیں ہوتا. اور یہ بڑی معافی کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، چیئرمین ایچ ای سی کا میں نے انٹرویو لیا ڈاکٹر مختار صاحب کا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں بڑی معافی کے ساتھ کہوں 11,670 آپ کے پی ایچ ڈی پروفیسرز ہیں 188 یونیورسٹیوں میں. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، مجھے ریشو بتائیں آپ کے یہ 46-47 ہزار ٹیچروں میں سے کتنوں کو پڑھانا آتا ہے؟ جواب نہیں تھا ان کے پاس. یہی سوال آپ کے سامنے آج، کیونکہ سر پڑھانا آتا ہو تو غصہ نہیں آتا. جملہ میرا کیا ہے؟ جب آپ کو پڑھانا آتا ہے آپ کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو رہتا ہے، کیونکہ آپ کو پڑھانا آتا ہے، امپریس کرنا آتا ہے، آپ کو ساتھ جوڑنا، ہک بلڈ کرنی آتی ہے، ریپو بلڈنگ آتی ہے، کلاس شروع کرنی اور ختم کرنی آتی ہے، اس کے پروٹوکولز پتہ ہیں. لیکن جب پڑھانا نہیں آتا تو پرانا ہے میں ٹیچر ہوں تمہارا، یہ ڈائلاگ ہے. انسان بنو،
سو تین اگر آپ کے وائے ہیں، وائے میں تین مسالے پورے ہیں. ون از دی یور ایموشنز، سیکنڈ از یور ایتھکس اینڈ اسپرچویلٹی، اینڈ دی تھرڈ از یور ویژن. بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے. حضور والا یہ تین ایتھکس کو بلڈ کر دیجئے، تین چیزوں کو اپنے اندر بلڈ کر دیجئے. آپ کا پروفیشن، آپ جیسے جیسے وقت گزاریں گے، آپ کی عزت، آپ کی محبت، آپ کا احترام بڑھتا چلا جائے گا. نہیں تو سر آپ پڑھائیں گے، ریٹائر ہوں گے، دنیا میں کتنے پروفیسر آئے، کتنے چلے گئے، دنیا میں ان کے آنے سے بھی فرق نہیں پڑا، ان کے جانے سے بھی فرق نہیں پڑا. لیکن اگر آپ کے آنے سے فرق پڑ رہا ہے تو یاد رکھیے گا آپ کبھی جائیں گے تب بھی فرق پڑے گا. دنیا یاد کرے گی یہ بندے نے کچھ کیا تھا، اس بندے نے کوئی قربانی دی تھی. سو کیوں نہ آج سے اس کانسرٹ میں اگر مجھے 3 منٹ کے لیے غصہ آتا، ڈاکٹر صاحب آئی ہیو اے ٹیکنیک دیٹ غصہ 3 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن 3 منٹ میں جو کرنا کر جائے، اس کے بعد نہیں غصہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے وہ 3 منٹ کے غصے کے بعد ایک فلسفہ ہے جو میرے مائنڈ میں چلتا ہے اور مجھے غصہ نہیں آتا. اور فلسفہ کیا ہے؟ کوئی بھی کام بے وجہ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کو مصلحت ہوتی ہے. میرا مائنڈ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے شروع کیا، میں آبز اگریسو میں یار یہ میرا تو لیکچر نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی مجھے میری تھیوری یاد آئی جس کو میں لیکچرز میں پڑھاتا ہوں. دی تھیوری از لنکنگ ڈاٹ تھیوری. آپ کے ساتھ ہونے والا ایک واقعہ ڈاٹ کو دیکھو گے تصویر کی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اگلے ڈاٹ کو جوڑو گے تو پتہ لگے گا قدرت نے 2 ڈاٹس کو جوڑ کے لائن ڈرا کر دی اور اس کی کوئی وجہ تھی. حضور جہاں سمجھ نہ آئے وہاں بھی قدرت کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. اور جب بندے کو پتا ہوتا ہے کہ ایک بڑے پروگرام میں میرے پروگرام بھی چل رہے ہیں تو بندے کو غصہ نہیں آتا. غصہ ہر اس بندے کو آتا ہے جو سمجھے میرے ہی پروگرام چل رہے ہیں، یہ کائنات ہے سر، یہ آپ کی نہیں ہے، یہ ان کی بھی ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کو بھی میرا مالک پالے جا رہا ہے، ان کو بھی میرا اللہ پالے جا رہا ہے. سر جب آپ کا بلیو لنکنگ ڈاٹ پہ ہوتا ہے تو آپ چھوٹے چھوٹے واقعات جو عقل سے، سمجھ سے، پلاننگ سے باہر ہو جاتے ہیں، ان پہ بھی آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو پہچانا. یہ تبھی بندہ کہہ سکتا ہے جب ارادہ ٹوٹے اور نیا پلان آپ کے سامنے رکھ دیا جائے اور آپ اس کو ودن 3 منٹ قبول کریں کہ یار یہ بڑا ضروری ہوگا، آخر کوئی تو حکمت ہوگی، آخر کوئی تو واقعہ ہوگا. سو سر اس پروفیشن میں میں چاہوں گا کہ اگر آپ ہیں اس پروفیشن کو انجوائے کرنا شروع کریں. اس پروفیشن سے تنخواہ جو کما رہے ہیں سو کما رہے ہیں. سر رسپیکٹ اور لو کما کے دیکھیں، یہ واحد چیز ہے جو مانگنے سے نہیں ملتی. لو اینڈ رسپیکٹ مانگنے سے نہیں ملتی، یہ دینے سے ملتی ہے. یہ بانٹنا شروع کر دیں یہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. آپ لاکھ کسی کو بیٹا بیٹا کہتے رہیں، اگر آپ کی اپروچ بیٹا والی نہیں ہے نا، لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے. یہ بڑا پرابلم ہے اس پروفیشن کا. اس پروفیشن میں جب سے ینگ لاٹ آنی شروع ہوئی ہے یہ پرابلم بڑھ گیا. بچوں کو پتا ہوتا ہے یار ماسٹر ہمارا معافی کے ساتھ کوماز میں ٹھرکی ہے، اب وہ کہیں نہ کہیں نفرت کرنے لگ پڑتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، ہماری آنکھ چھپانا چاہ رہی ہے، ہمارا سٹائل چھپانا چاہ رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں بچے کو پتا ہوتا ہے یار اس کی اپروچ ٹھیک نہیں، بندہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہم اس سے توقع کریں وہ رسپیکٹ کریں گے. سر کبھی رسپیکٹ نہیں کریں گے. یہ یاد رکھیے گا، کسی کریکٹر لیس بندے کی مجبوری سے عزت کی جا سکتی ہے، دل سے عزت نہیں کی جا سکتی. دل سے عزت کرنے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے. سو میں اکثر کہتا ہوں خدا را کچھ خامیوں نے چھپا لیجیے. بچوں کے آپ ہیرو ہیں، جو بچوں کا ہیرو ہے اس کو اپنی خامیوں کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے، اس کو اپنی خامیوں کو جنگرا لگانا چاہیے. ایک اچھے ٹیچر کے لیے میرا اگلی سجیشن ہے، سر یاد رکھیے گا ایک کامیاب بہترین ٹیچر وہ ہوتا ہے جو اپنی پرسنل لائف میں اچھا ہے. پرسنل لائف بندے کو موٹیویشن، کریکٹر اور انرجی دیتی ہے. 3 چیزیں میں نے کہی. موٹیویشن کے لیے سورس ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دی سورس از بک، لیکچر. نو، ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ہم گھر جائیں اور ہماری بیوی کہے یار آپ بڑے محنتی ٹیچر ہیں، آپ نے تو اپنی زندگی پوری ڈیووٹ کر دی اس پروفیشن کے لیے. آپ بالکل نہ گھبرائیں، اللہ آپ کا برا نہیں کرے گا اگر چیلنج کبھی زندگی میں آ جائے. لیکن یہ کانوں میں آواز گھر سے نہیں آتی. میں مانتا ہوں سیکھا بھی نہیں ہوتا لائف پارٹنرز نے، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم میں وہ کوالٹیز بھی نہیں ہوتی. وہ کہاں سے کہے؟ اس کو پتا ہوتا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سو حضور والا اپنی پرسنل لائف کو اچھا کرنا ٹیچر کی ذمہ داری ہے. اس اینگل سے کبھی ہم نے اس پروفیشن کو لیا ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا انسینٹو جاب میں تنخواہ ہے یا گریڈ ہے. اینول انکریمنٹ بہت بڑی موٹیویشن ہے. یاد رکھیے اس کی لائف تھوڑی ہے. 15-20 دن کے بعد اگلے سال کا انتظار پھر شروع ہو جاتا ہے. ترقی کے بعد اگلی ترقی کا انتظار شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ایک ایسا خبط ہے، یہ آج تک کسی کا یہ خبط ختم نہیں ہوا. سر سٹریس مینجمنٹ آپ کی لائف میں آپ کی لائف کی اپروچ یا لائف سٹائل سے آتی ہے. اگر لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہے اور آپ ایک کامیاب ٹیچر کے طور پہ پڑھا رہے ہیں تو سر یاد رکھیے گا آپ کی افیکٹیویٹی نہیں ہوگی.
سو پرسنل لائف کا اچھا ہونا ٹیچر کا بہت ضروری ہے. وہ گارون دانے تے کملے بھی سیانے. سر گارون دانے صرف پیسہ ہی نہیں ہے, گھر کا سکون بہت بڑی دولت ہے, گھر میں اخلاق بہت بڑی دولت ہے, گھر میں اچھا ہونا بہت بڑی دولت ہے. یعنی ایک اچھا ٹیچر اگر اچھا باپ بھی ہے وہ اور زیادہ اچھا ٹیچر ہو جائے گا. یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا. ایک اچھا ٹیچر اگر اچھا ہسبینڈ بھی ہے یا اچھی وائف بھی ہے وہ اور زیادہ اچھی ٹیچر یا اچھا ٹیچر ہو جائے گا. ایک اچھا ٹیچر اگر اچھا بیٹا بھی ہے تو یاد رکھیے گا یہ مسئلہ بھی اس کی ٹیچنگ میں کہیں ویلیو ایڈ کرے گا اور وہ اور اچھا ٹیچر ہو جائے گا.